بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج میں جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس سے آپ کی ہر مراد، ہر وہ جو چیز جو جائز ہے آپ اللہ سے مانگ رہے ہو لیکن اس میں کوئی تاخیر آ رہی ہے، آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے میں آج آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ سورۃ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جو کہ جس کی اگر آپ تلاوت کرتے ہو اپنے گھر میں، اور یہ تلاوت آپ 41 دن مسلسل سنتے ہو یا کرتے ہو، یہ 2 سے تقریباً 2.5 سپارے تک ہے، تو اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہو تو آپ کے گھر سے جنات، جو نظر بد ہے وہ، اور جو جادو ہے وہ، یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل کا ایک حل ہے سورۃ بقرہ۔ لیکن اگر آپ اس کے کو کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو کچھ احادیث میں آتا ہے کہ سورۃ بقرہ کے جو لاسٹ والے 2 آخری آیات ہیں اس کو پڑھا جائے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن کچھ جو احادیث ہے اس میں آتا ہے کہ 3 آیات، تو ہم جو وظائف دیتے ہیں تو میں اکثر 3 آیات کا وظیفہ دیتی ہوں، کہ 3 جو آخری آیات ہے سورۃ بقرہ کے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کر آخری تک، تو اس کو اگر پڑھا جائے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے، لیکن اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی کی جائے، تو اس سے ہر مقصد اللہ تعالیٰ، جو آپ کا جائز مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر قبول فرماتا ہے۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دیے تھے۔ نمبر 1، 5 نمازیں، 5 وقت کی نمازیں۔ نمبر 2، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور نمبر 3، جو کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنی جو سزا ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں کاٹ چکا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو سورۃ بقرہ کے 2 آخری آیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب معراج میں نازل فرمائی تھی، ان کو وہاں پہ دی تھی، تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، اگر صبح اس کو پڑھ سکتے ہیں، صبح فجر کے نماز کے بعد، تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو شام میں، یعنی رات میں مغرب کے نماز کے بعد ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی خواہش ہے، اللہ، اور جو جائز خواہش ہے ہماری، اللہ وہ فی الفور قبول فرماتا ہے۔ ایک تو یقین ہونا چاہیے، دوسرا آپ اس کا اہتمام کریں، آپ اس کے جو، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہو، آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہو، ایک ٹائم اس کے لیے مختص کریں اور ایک جگہ مختص کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کو تقریباً ہر روز 41 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرما دے گا، چاہے آپ کو گھر چاہیے، چاہے آپ کو کاروبار میں کوئی ترقی چاہیے، چاہے آپ کو اپنے اولاد چاہیے، اولاد کے لیے سورۃ بقرہ سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ کی اولاد ہے لیکن وہ تھوڑی سی، اکثر بچے، آج کل کے بچے موبائل کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، تو اگر آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں اور آپ اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہو، سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات یہ آپ پڑھیں،
تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا فرمان بردار بنا دے گا، آپ کو اللہ اپنا گھر عطا فرما دے گا۔ آپ کو آپ کی نوکری نہیں ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی نوکری دے گا جو کہ آپ بس اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں گے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد کریں گے، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آپ کو دے رہی ہوں یہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کے اثرات کیسے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے زمینوں جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، تو اس کلمات کا ورد کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ مسائل دور فرما دے گا۔ اور جو کلمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے نازل ہوئے ہیں کہ شب معراج میں نازل ہوئے ہیں، تو ان کلمات کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی مقام رکھا ہوا ہے، جو کہ فرض نماز بھی ہے، جو کہ شرک میں نہ کرنے کا ایک وعدہ ہے، اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ تو اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کا جو فضیلت ہے اس کی، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بطوری آزمائش کرنا چاہتے ہو، کہ آپ آزمانا چاہتے ہو کہ یہ اثر کرتا ہے یا نہیں، تو میں گارنٹی دیتی ہوں آپ 41 دن اس وظیفے کو کریں، تقریباً 21 دن اس وظیفے کو کریں، 41 تک بھی نہیں پہنچے گا کہ آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ 41 دن اس وظیفے کو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کا معمول بنا لیں گے، اتنا یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر شام رات، یہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس ٹائم تک، یعنی صبح کے فجر کے نماز تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہوں۔ اس کا معمول یہ بنا لیجئے، تو آپ اس کے اثرات سے بالکل آپ کو ایک الگ سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو اس کے اثرات کیسے ملتے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں۔ اور مجھے آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اور آپ ان کے وظائف جاننا چاہتے ہوں، تو میرے انسٹا پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہوں۔ میرے انسٹا آئی ڈی ہے فریحہ 1592۔ آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہوں، لیکن فضولیات کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ سوال نہیں کرنے، بس آپ کو کچھ بولنا ہو، کچھ آپ کے مسائل ہو، آپ اس کو وائس کر کے اور وائس میسج مجھے آپ کر سکتے ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔